کہ مجدد اس کو کہتے ہیں جو اپنی رائے پیش کرے، اس کو مجدد نہیں کہتے۔ جو کہے میرا یہ نظریہ ہے اس کو مجدد نہیں کہتے۔ مجدد اس کو کہتے ہیں کہ زبان اس کی ہوتی ہے اور کلام پچھلی صدیوں کا آ رہا ہوتا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ برقدہ مجدد ہیں۔ مجدد اور محرف، اس میں ایک فرق ہے۔ محرف وہ ہوتا ہے جو دین کو بدلتا ہے، جو پچھلا دین پیچھے سے چلا آ رہا ہے ان کی باتوں کو روک کر وہ اپنی رائے، اپنی بدعات، اپنی غلط تشریحات اور غلط انٹرپریٹیشن اس کے اندر شامل کرتا ہے، وہ محرف ہے۔ اور جو دین کو بڑی قوت اور ہمت کے ساتھ اور بڑی جرأت و متانت اور اخلاص کے ساتھ اس طرح پہنچاتا ہے جس طرح دین چلا آ رہا ہے، اس عظیم ہستی اور علماء کی جماعت کو، سرخیل اور امام کو مجدد کہا جاتا ہے۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ آئے تو اس صدی کے اندر ہیں، لیکن جو پیغام انہوں نے عطا فرمایا ہے وہ پچھلی 13 صدیوں کا ہے۔ آپ کی کوئی بھی کتاب، آپ کا طریق استدلال، کسی بھی موضوع پر جب آپ استدلال کرتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے فتاوے دن کے روشن کی طرح موجود ہے۔ یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے، اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں۔ اور امام احمد رضا کی کتابیں ایسی نہیں کہ جس کو تمہارے مولویوں کی طرح جو چھپا چھپا کے رکھی ہے اور بعد میں اس کو چینج کرتے رہتے ہو، نہیں۔ امام احمد رضا نے جو تحریرات لکھی ہے وہ اس دور سے لے کر اس دور تک تقریباً 100 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ان کتابوں میں سب سے بڑا شاہکار فتاوی رضویہ ہے۔ اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں میرے دوستو، عقیدے کا مسئلہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، فقہی استدلال بھی اگر امام احمد رضا کرتے ہیں تو وہی استدلال کا طریق ہوتا ہے جو اسلاف امت کا رہا ہے۔ اگر عقیدے کے کسی موضوع پر امام احمد رضا گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن لاتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، حدیث رسول کے اندر اس کے لیے یہ شواہد اور یہ اس کے لیے دلائل موجود ہیں۔ پھر ائمہ مجتہدین کی کتاب کے اندر اور ائمہ کلام کی تشریحات اور تعبیرات میں یہ جز موجود ہے، تو اس تسلسل کے ساتھ آپ اس مسئلے کو لا کر ثابت کرتے ہیں۔ امام احمد رضا کا کوئی مسئلہ ذاتی رائے پر نہیں ہوتا ہے، وہ امت کے اقوال اور فرامین پر ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہونا چاہیے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن کا حکم ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ سے کیا مراد؟ ہم نے غوث اعظم کا دور تو نہیں پایا، نہ ہم نے خواجہ صاحب کو دیکھا، نہ ہم نے حضرت مجدد پاک کو دیکھا، نہ ہم نے حضرت امام حریت فضل خیر آبادی کو دیکھا، نہ ہم نے امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز کو دیکھا، نہ ہم نے بر صغیر کے ان قدور سرخیر علماء اہل سنت کو دیکھا، تو ان کے ساتھ جڑیں گے کیسے؟ فزیکل طور پر تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو کیسے جڑیں گے؟ تو مفسرین اس کی تشریح کرتے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کی نظریات کی اتباع کرو، ان کے افکار کی اتباع کرو، انہوں نے جو نظریات دی ہیں اس کی اتباع کرو۔ تو یہ اس لیے کیوں ضروری ہے امام احمد رضا کو ماننا؟ امام احمد رضا کو ماننا یہ قرآن نے ضرورت قرار دیا ہے کہ جڑ جاؤ ان کے ساتھ جن کی فکر دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ چاہے توحید کے بارے میں آپ دیکھ لیں، چاہے عقیدہ رسالت کو دیکھ لیں، چاہے عقیدہ آخرت کو دیکھ لیں، چاہے فضائل صحابہ اور صحابہ کے اندر مدارج و درجات کو دیکھ لیں، چاہے اہل بیت کی خوبیاں اور ان کے فضائل کو دیکھ لیں، چاہے ائمہ مجتہدین کے اجتہاد کے ساتھ تمسک اور تعلق کو دیکھ لیں، امام احمد رضا کی کتابوں میں وہی بات نظر آئے گی جو کئی صدیوں سے چلی ہوئی آئی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ امام احمد رضا کو پڑھنے سے پہلے میں دعوت فکر دیتا ہوں، بر صغیر کے ان علماء کو پڑھیے جن پر ہر مکتبہ فکر سنی ہونے میں متفق ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آؤ، ناجی گروہ اور ناجی جماعت، جنت میں آنے جانے والی جماعت صرف اہل سنت ہے۔ اب اہل سنت کسی دکان کا نام تو نہیں، اہل سنت کسی مکان کا نام تو نہیں، اہل سنت عقیدے کا نام ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل سنت عقیدے کا نام ہے۔ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ اور بیٹھ کر یہ بات ذکر کرو کہ تمہارے نزدیک اہل سنت کا معیار کیا ہے، اور وہ کون سے عقیدے ہیں، اور وہ کون سی شخصیت ہے اس 14 صدیوں کے اندر
کہ جنہوں نے اہل سنت کا فروغ کیا ہے اس شخصیت کا نام لو اور اس کی کتاب پڑھو، اور اس میں وہ تمام متنازع مسائل جو آج مناظرہ اور مباحثہ اور ڈیبیٹ کا موضوع بنی ہوئی ہے وہ ان کی کتابوں سے پڑھو، اور پھر امام محمد رضا کو پڑھو۔ اگر وہ چیز اس میں نہ پائی جائے تو پھر ہم سے کہنا۔ تو دین کی تبدیلی امام محمد رضا کے وہاں نہیں، امام محمد رضا آئے تو بریلی کے اندر تھے لیکن پیغام وہی بیان کیا ہے جو نجب اشرف سے آیا تھا، بغداد معلیٰ سے آیا تھا، اجمیر مقدس سے۔ یہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفرد ہے، اس پر میں